wabarakatuh. As you expect, our next program, you see, Sheikh, the Chancellor of Markaz al-Saqafat Sunniya, Sheikh Abu Bakr Ahmad, who is born in 22nd March 1939 near Calicut district, near Pune, Kanthapuram. And he is a great person, an international personality. He has a responsibility in Kerala. He is an advisory member of the Islamic Supreme Council of America, a corresponding member of the Royal Al-Bayt Institute of Islamic Thought, Jordan. And he is the Chancellor of Markaz al-Saqafat Sunniya, General Secretary of All India Muslim Scholars Organization, Treasurer Islamic Educational Board of India, Secretary of Kerala State Sunni Jamiatul Ulama, Chairman of the Supreme Council Sunni Youth Organization of Kerala, Chief Qadi of Calicut District Muslim Jamaat, and Chairman of the Executive Board 1,500 Islamic educational complexes in India. He visited many countries. He visited America, Britain, Canada, Egypt, Jordan, Iraq, Singapore, UAE, Saudi Arabia, Yemen, Sri Lanka, Morocco, Brunei, South Africa, and another part of each and every corner of the world he visited. He is all full times in his life he is working only for the educational purpose. He uplifts the people of India, and his motto only to develop and give the charity and develop the educational institution and bring the community to upper side and empowerment. This is his motto. And sir, we are very happy to invite you for this. We don't have any words to invite you. Anyhow, sir, we cordially warm welcome, and please give us a very kind talk. Thank you, sir. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. علماء کرام، اور Honorable Commissioner and policers and دیگر حاضرین، عزیزان ملت، دوستو، بھائیو، میں ابھی بہت مسرور ہوں انڈیا، آپ جانتے ہیں انڈیا مسلمان، ہندو، کرسچن، سکھ، دیگر مذہب والا اور نامذہبی سب کا ایک میدان ہے، ایک جگہ ہے۔ یہ خصوصیت حقیقت میں ہم دیکھیں تو دوسرا کوئی ملک میں ہم نہیں دیکھتے۔ ابھی اسٹیج کے ماحول پہ بیٹھنے والا بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو میں دیکھ کر، ادھر مسلم لیڈرز ہیں اور ہندو، کرسچن، سکھ وغیرہ سب ادھر حاضری ہیں۔
یہ دیکھو اسلام کا ارشاد ہے. آپس میں جھگڑا ہونا، آپس میں مسلم ہندو کرسچن بول کے جھگڑا کر کے ہمارے ملوکوں کو برباد کرنا اسلام کا ارشاد نہیں ہے. اسلام تو مسلمان کو پڑھاتا ہے آپ مسلمان بن جاؤ، آپ اسلام اچھی طرح پڑھاؤ، لیکن دوسرے مذہب والوں سے اچھا تعلقات رکھو. یہی اسلام کا ارشاد ہے. یہ مسلمسٹ نوٹ ٹیررسٹ ادھر لکھا ہوا ہے. یہ ٹیررسٹ از نوٹ اے مسلم ادھر ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے. تو ٹیررزم مسلمان سے بہت دور ہے. اس لیے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی کرنے والا. حضور کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محبوب، آپ ٹیررسٹ نہیں ہے، آپ تو دہشت گردی کا پسند کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ نے انسانیت کی قیمت لوگوں کو پڑھانے والا ہے، نرمی سے لوگوں سے وابستہ رکھنے والا ہے. اس لیے اسلام میں بہت لوگ داخل ہوا. اگر آپ ٹیررسٹ ہو تو دہشت گردی کا کام کرنے والا ہو تو لوگ آپ کے سامنے نہیں آئے تھے. یہ تو قرآن کا ارشاد ہے. الحمدللہ یہ ارشاد کی بہت بڑی علامت ہے ہماری ایک مجلس. ہم نے کیرلا میں کوشش کر کے دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں پڑھانے کے لیے کئی مدارس ہم قائم کر دیے. اللہ کے فضل سے 6000 دینی مدرسہ ہماری ماتحت کیرلا میں ہے. ایجوکیشنل بورڈ آف اسلامک انڈیا، یہ ایجوکیشنل بورڈ کیرلا میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں. یہ بورڈ کے ماتحت 7,000 تک اسلامک مدرسہ ہے. 250 انگلش میڈیم اسکول ہے. الحمدللہ یہ پوج میں بھی یہ اسکول یہ مدرسہ چلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق ہم کو عطا فرمایا. جیسا کہ ہمارے اسکول کا پرنسپل شوکت ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، ہم
خود کوشش کیے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہاں کے گورنمنٹ کا اور پولیسوں کا باقی سب کا معاونت امداد کی وجہ سے یہ مدرسہ ادھر قائم کیا. دوسری مدارس بھی قائم کرتے رہتے. انشاءاللہ آپ کے مدد اور کے معاونت ہمارے ساتھ ہو تو آئندہ کئی مدرسہ ثابت کرنے کا کوشش کرے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے یہ زمانہ ایسا ہے صرف دینی تعلیم سے فقط کافی نہیں ہوگا. دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہمارے بچوں کو پڑھانا ضروری ہے. اسلام یہ دنیاوی تعلیم کو روکا نہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ انبیاء کے بارے میں ہم دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا. انبیاءوں میں بہت بڑے بڑے علم والا دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں دونوں علم جمع کرنے والے تھے. صرف دنیا کا علم نہیں, صرف آخرت کا علم نہیں. تو دنیا کا علم بھی ہونا, آخرت کا علم بھی ہونا. انگریزی زبان ہر جگہ ابھی مشہور ہے, ابھی معلوم ہے. ہم ایک سفر کرتے تو کشمیری زبان میں بورڈ لگا دیے تو مجھے معلوم نہیں ہو سکتا. اگر انگریز میں پونج لکھے تو یہ روڈ پہ جانے کی میں آسان ہو گیا. ہر جگہ انگریزی زبان پھیل گیا. اس لیے انگریزی پڑھنا ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی پڑھانا ضروری ہے. ہمارے اسکول کی خصوصیت وہی ہے, یہ 250 انگریز میڈیم اسکول میں اور باقی اسکول میں سب ہم دینی علوم بھی دنیاوی علوم کے ساتھ پڑھاتے ہیں. یہ ہے ہماری مدرسہ کی خصوصیت. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے, جامعہ ثقافت سنیہ کالیکٹ میں کشمیر سے 350 یتیم اور غریب بچے ابھی پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سی بی ایس ای سلیبس انگریزی اسکول میں پڑھنے والا یہ 350 کشمیری بچوں کو کھانا پینا کپڑا میڈیکل رہنا سب ہم فری دیتا ہے. آنے جانے کا ٹکٹ بھی دیتا ہے. ہمارے جامعہ مرکز ثقافتی سنیہ کو کوئی پارٹی نہیں ہے. یہاں کا پہلے وزیر مفتی سعید صاحب ادھر تشریف لائے, غلام نبی آزاد صاحب بھی ادھر تشریف لائے. فاروق عبداللہ صاحب نے ابھی 1 مہینے کے پہلے دہلی میں ہم تھے, وہ بولا میں ان قریب مرکز میں آنے والا ہے. سب کو جانتا ہے ہمارے مرکز اسلامی کوئی سیاسی پارٹی کا نہیں, کوئی دنیا کا پارٹی کا نہیں. سنیت کی عقیدہ ادھر پڑھائی جاتی ہے, اس کے ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھائی جاتی ہے. آپ لوگ بھی اگر کوئی سیاست کی حیثیت میں آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو بھی وہ اختلاف
کم کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے ساتھ دینی کام کے لیے مدارس قائم کرنے کے لیے مساجد کے لیے اور ہمارے باقی مذہب والوں سے اتفاق اور اتحاد ہونے کے لیے کوشش کرنے میں اتفاق ہو جائیے. یہ میرا مطلب ہے، یہ میرا التماس ہے، یہ میرا گزارش ہے. اور ایک بات، ہمارے ہاتھ میں پیسہ جمع ہو کر رکھے کوئی کام نہیں کر سکتا. ایسا ہو تو ہماری یہ مدارس نہیں ہوتے تھے. لیکن ہم اللہ کے اوپر توکل کر کے جو ہم کو ضرورت ہے وہ ہم شروع کرتے، تو اس وقت اللہ کا مدد ہوگا، اس وقت لوگوں کا معاونت ہوگی، لوگوں کا محبت بھی ہوگی، تو یہ مدارس سب ترقی ہو جائے گا. اس لیے ہمارے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، ہم فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں، وہ بول کے آپ لوگ پیچھے ہٹنا نہیں. ہم بیکورڈ بول کے بیکورڈ ہونا ضروری نہیں ہے. ہم سامنے چلنا، سب سامنے چلنا، سب کے سامنے چلو، پیچھے پیچھے نہیں ہٹو. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. پیچھے ہٹتے تھے ہم پیچھے ہو جائے گا. ہم سامنے قدم اٹھانے سے اس کا معنی تو دوسرا کوئی مذہب والوں کا دشمنیت نہیں، عداوت نہیں، ٹیررزم نہیں، لیکن ہر مذہب والا، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، سب سامنے قدم اٹھاتے. تو مسلمان بھی سامنے قدم اٹھانا، وہ دینی علوم سے اور دنیاوی علوم سے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے سے ہم کو وہ قدم سامنے اٹھا سکتا ہے. اگر علوم ہم نہیں حاصل کیا، سامنے نہیں جا سکتے. میں یہ ختم کرتا ہوں، ایک مثال آپ کو ہم بتاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے العلم حیات الاسلام. اسلام کا روح تو علم ہے. اس کا ایک مثال دیکھیے. ہمارے بڑے بڑے ٹاؤن، دلہی آپ جا کے دیکھو تو بہت بڑے مالداروں کا، بزرگوں کا، منتریوں کا صورت رکھا ہے، فوٹو رکھا ہے. لیکن یہ فوٹو کو کسی نے ڈرتے نہیں. ہم تو احترام کرتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں. ایک چھوٹا بچہ بھی ڈرتے نہیں، ایک پرندہ بھی ڈرتے نہیں، اس لیے کہ اس میں روح نہیں ہے، قلب نہیں ہے. تو مسلمان روح ہونے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم کے بغیر ہم کو روح نہیں ہوگا، زندہ نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگا. یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. میں جو حاضرین ہے، بڑے بڑے بزرگ لوگ ادھر حاضر ہوا ہے، سب کو میرے طرف سے بھی خوش آمدنی کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ چھوٹے پروگرام کے لیے اتنے بڑے بڑے لوگ حاضر ہوا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت معاونت اور مدد ہم کو مل گیا. اس لیے ہم شکریہ ادا کرتا ہوں. جامعہ مرکز الثقافت سنیہ کی طرف آپ کے توجہ ہونا، وہ اس کے مدرسہ ہے، وہ مدرسہ کی توجہ ہونا انشاءاللہ
چھوٹے چھوٹے قریہ میں مدرسہ کے لیے میرے پاس گزارش ہوا ہے، التماس ہوا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کرے گا، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ دعا کیجئے، آپ لوگ اتحاد ہو کے، اتفاق ہو کے سامنے قدم اٹھا کے چلیے تو اللہ کی توفیق آپ کو مل جائے گی، اللہ کی توفیق آپ کے ہاتھ میں آئے گی، آپ کے دل میں آئے گی، آپ کے سر پہ آئے گی، ہر جگہ توفیق ملے گا۔ اتنا ملک یہ ٹائم لمبی تقریر کی ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں ختم کرتا ہوں، سب کو شکریہ ادا کر کے اور بھی شکریہ خوش آمدنی کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ خاص طور پر آپ کو دعوت دے رہا ہوں، انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ ایک خاص دعوت کے طور پر MLC اور ہمارے بریگیڈیئر ملہوترا صاحب اور ہمارے یہ سب انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں میری بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ Thank you, sir, very much.